अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके दरमियान 19 पारे का खुलासा लिए हुए हाजिर खिदमत। सामीन कराम, इस पारे का आगाज भी जहाँ 3 सूरों से इसका कवर अप होता है। एक है आधा हिस्सा सूरह फुरकान का, दूसरा है सूरह शुअरा मुकम्मल और तीसरा है सूरह नमल का आखिरी हिस्सा। तो इन 3 सूरतों पर मुश्तमिल ये पारा मुझे और आपको नसीहतों से आरास्ता करता है। इसमें टोटल 343 आयात हैं और 19 रुकुआत पर मुश्तमिल ये पारा मुझे और आपको मुखातिब करता है। सामीन कराम, इसकी जो शुरुआत होती है वो सूरह फुरकान के आधे हिस्से से होती है। सूरह फुरकान मक्की सूरतों में से एक सूरत है और इस पारे के अंदर, जैसा कि हमने अब तक जितने पारे देखे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन समझाने का अंदाज, दलाइल का अंदाज, मुख्तलिफ अंबिया कराम के वाक़यात का अंदाज, इनको बयान करते हुए हर पारे के अंदर एक अलग नसीहत की है। बिल्कुल इसी तरह आज का 19वां पारा इस बात की दलाइल के साथ, इन बात की तफसीलात के साथ यहाँ मुझे और आपको मुखातिब करता है जो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी ये पारा मुझे और आपको नबूवत के अक़साम की तरफ रोशनी डालता है और ये पारा मुझे और आपको नबूवत का सही तसव्वुर पेश करता है। और मकसद नबूवत क्या है, इसकी तफसीलात बड़ी तफसील के साथ इसमें वाक़यात बयान किए गए। वाक़यात तो सेम बिल्कुल वही अंबिया कराम के हैं, मगर वाक़यात के पैराए को एक अलग ढंग में ढालकर मेरे और आपके सामने बेहतरीन अंदाज में जो अक्कासी पेश की गई है वो है एक दाई यानी इस्लाम का तर्ज अमल क्या होना चाहिए, कौन सा तरीक़ेकार अपनाना चाहिए और किस तरह से डायलॉग बाजी के ज़रिए से अक़ामत दीन के काम में आगे बढ़ना चाहिए। इसकी तफसील इस पारे के ज़रिए से मुझे और आपको की गई है। सामीन कराम, लोगों का इस्तदलाल था कि शुरुआत यहाँ से होती है कि लोगों का इस्तदलाल था कि वो समझते थे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंबिया कराम है, कुछ बशर की हैसियत रखते हैं और ये नबी कोई ऐसी ज़ात हो जो कोई छू मंतर वाला काम हो, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मौक़ूफ़ बिल्कुल इससे मुस्तस्ना है। वो चाहता है कि लोगों को छू मंतर वाले करिश्मे या फिर इनको ज़बरदस्ती के अक्लों को मौफ करने वाली करिश्मे इन्हें बताकर इनको ख़ाइल न किया जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मौक़ूफ़ ये है कि वो चाहता है कि होश और ख़रद के साथ देखभाल कर अदारे इस्लाम में दाखिल हुआ जाए, ईमान को मजबूती अता की जाए। और इसी के लिए हमने कल वाले पारे में यानी 18वें पारे में जो चीज़ देखी, उस 18वें पारे में हमने देखा कि वहाँ 5 बातों के मुख्तलिफ किस्म के दलाइल पेश किए गए जो लोग एतराज़ात की शक्ल में पेश करते थे। वो कल वाले हिस्से को अगर देखें तो उसमें 5-6 चीज़ें बयान की गई हैं। पहला हिस्से इसमें बयान किया गया, वो कहते थे कि ये जो नबी है ये तमाम जो बयान करता है, ये तमाम वाक़यात ले आता है, ये अगले वक्तों के फरसुदा कहानियाँ हैं। दूसरा इनका ख्याल था कि ये खुद नबी खुद घड़ता है, इसे आसमान की तरफ से कोई भी रसाई नहीं है। तीसरा उनका तसव्वुर ये था कि रसूल ऐसा कैसा हो सकता है कि वो खाता है, बाजारों में घूमता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चौथा एतराज़ उनका ये था कि रसूल ऐसा क्यों नहीं है कि इसके साथ एक फरिश्ता आसमान से उतरे और इसके पीछे पीछे कोड़ा लेकर उसके पीछे चलता रहे और जहां कहीं मौका मिले वो अपनी रुआब के जरिए से लोगों पर छा जाने की कोशिश करे। 5वां एतराज़ ये था कि रसूल ऐसा हो जिसके पास बेशुमार किस्म के दौलत के खजाने मौजूद हों और वो अपने छू मंतर के जरिए से पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े कुदरत में लेने वाली ताकत रखता हो। छठा ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जादू का असर हो गया है, इस वजह से वो ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं। ये पारा इसका आगाज इन मजीद इन तफसीलात के साथ इसमें इजाफा करते हुए इसका आगाज होता है। तो इस पारे का जहाँ आगाज किया गया है उसमें मोमिनीन के सिफात को वाज़े तौर पर हमारे सामने लाने की कोशिश की गई है और एतराज़ात हमारे सामने पेश किए गए हैं। तो एतराज़ात जो पेश किए गए उसमें फरिश्ते आखिर क्यों नहीं हम देख सकते, वो एतराज़ उनका मजीद उसमें जोड़ दिया गया है
تاکہ ہم انہیں دیکھیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرشتے مطلب جو ہے اسی وقت آسمان سے اترتے ہیں جب ان کے لیے اعلان ہو جائے کہ جاؤ اور عذاب کا کوڑا اس دنیا پہ برسا دو. اور پھر مطلب جو ہے وہ دوسرا اعتراض اس طرح جھاڑتے ہیں کہ ہم رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تقاضا کیا تھا. آسمان سے ایک روشنی آئی جس کو دیکھ نہ پائے اور وہ غش کھا کر گر گئے. اس پر علماء کرام بحث و مباحثے کرتے ہیں کہ کیا قیامت کے میدان میں بھی جو مومنین کو اللہ رب العالمین کا جلوہ نظر آئے گا اسے دیکھ پائیں گے کہ کیا مطلب جو ہے اس کا وہ جلوہ دیکھیں گے, یا مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کو سامنے سے دیکھیں گے. اس پر مختلف بحثیں علماء کرام نے اپنے مطلب جو ہے اس میں کی ہوئی ہے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب فرشتے اتریں گے تو یہ ڈر کر دبک جائیں گے, اور لوگ قرآن مجید کو جہاں پہ لوگوں کو رسول بنا کر بھیج کر جو کتاب دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مستحکم اور مدلل کتاب آپ کو عطا کر دی گئی ہے, اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں رسول کھڑے ہو کر کہیں کہ اس وقت جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ وہاں پہ رسول اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہہ کر مطلب جو ہے وہاں پہ اعلان کرے گا, اے خدایا میری قوم کو میں نے کتاب حکمت عطا فرمائی تھی مگر اس نے اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا. دائرے مطلب جو ہے مسئلہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیا جائے گا, مقدمہ پیش کر دیا جائے گا, اور اس وقت اللہ رب العالمین انسانوں کا حساب کتاب کرے گا. اس تصور کو اپنے دماغوں میں لائیے اور سوچئے کہ اگر ہم نے اس کتاب کو اس طرح سے کام لیا ہے اور اسے پسے پش ڈالا ہے اور وقت کے رسول اس طرح بات کو پیش کر دیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہو جائے گا اور کس طرح ہم وہاں سے بچ پائیں گے. اس کو اس پارہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے اصلاح کی دعوت دیتا ہے. اور سامعین کرام, اس میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید ایک اچھے سمجھانے والے انداز میں پیش کیا گیا ہے. جو لوگ اتنے اچھے پیرائے میں سمجھانے کے باوجود, اتنا بہترین انداز پیش کرنے کے باوجود بھی جو سمجھتے نہیں ہیں, جو انکاری کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان انکار کرنے والوں کے سلسلے میں انبیاء کرام کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ہر دور میں انبیاء کرام کے ساتھ ہوا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے. ہر دور میں حق کے خلاف ایسی ہی باتیں ہوتی رہی ہیں. لوگوں کو ایک اور اعتراض انکار کا یہ بھی پیش کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار میں کیوں اتارا گیا ہے. اللہ رب العالمین واضح طور پر اس کا جواب اس طرح دیتا ہے, کہتا ہے کہ تحریکات اسلامی کو کامیابی کے ساتھ چلانے, دشمنوں کی چالوں کو شکست دینے اور انہیں بروقت تدابیر کو پیش کر دینے اور باطل کی کشمکش کو فوراً مطلب جو ہے اس کے ہر بار پر اسے فوراً مطلب جو ہے اس کو کھول کر رکھ دینے اور اسے اہل حق کو کمک پہنچانے کے لیے ہم تدبیر کے ساتھ وقتاً فوقتاً مختلف اجزاء اس کو فراہم کرتے ہیں. اور دوسرا کہا گیا کہ ہم اس لیے اسے وقفے سے اتارا گیا ہے تاکہ لوگوں کے علم میں, ان کے حفظ کرنے میں اور اس کو دل میں جذب کرنے میں آسانی ہو جائے, اس وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہے. اس کے بعد لوگوں نے مزید مطلب جو ہے ایک اور اعتراض کیا, کہا کہ ارے صاحب, یہ جو صاحب ہیں جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو تو دیکھو کہ یہ کتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں, مختلف فتوحات کی بات کرتے ہیں, مختلف دنیا پر چھا جانے کی بات کرتے ہیں, تو ان کو تو دیکھو یہ بالکل ہی مطلب جو ہے راستے سے ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ان کو ہم جانوروں کی طرح ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے اور تب انہیں پتا چلے گا کہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. سامعین کرام, اللہ رب العالمین بات کو بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے, اس شخص کا جو خدا کو خدا مانتا نہیں ہے, خواہش نفس کی پیروی کرنے والا بن بیٹھا ہے, اس کی وجہ سے وہ دنیا کا غلام بن کر رہ گیا ہے, اسی وجہ سے وہ انکار کرتا ہے, اسی وجہ سے وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے, اسی وجہ سے شیطان کا لائق کار بنا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے نیچے اللہ رب العالمین کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جاتے ہیں, اللہ کے نزدیک بدترین معبود خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہے. اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں اس طرح دے کر دلائل پیش کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ سورج جو ہم نے پیدا کیا ہے اس پر غور و فکر کرو, یہ مطلب جو ہے
اس کا ڈوبنا، اس کا ابھرنا، اس پر غور و فکر کرو۔ تمہیں لباس عطا کیا گیا ہے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، اس پر غور کرو۔ تمہارے لیے نیند کو ہم نے پرسکون ماحول کے لیے پیدا کر دیا ہے، اور دیکھو ہوائیں تمہیں کس طرح سے ادھر ادھر لے چلتی ہیں، اس پر بھی غور و فکر کرو۔ اور دیکھو کہ سمندروں کے درمیان میں ہم ان کے درمیان میں ایک میٹھا پانی نکال لیتے ہیں جو ان کو دونوں میں مطلب جو ہے ملنے نہیں دیتا۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں مثالوں کے ذریعے سے، مگر ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد رویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے درمیان شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو، مگر ان کا یہ حال ہے کہ وہ ناشکری پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انکار حق ہی پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ قرآن مجید کو لے کر جہاد کبیر کیا کرو، اور یہی مطلب مقصد عظیم ہے جو انسانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقصد عظیم کے ساتھ انسانوں کو کام سونپا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد یہاں پہ باقاعدہ طور پر سورہ کے اختتام پر عباد الرحمن کی 11 صفات کو ہمارے سامنے لایا گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ 11 صفات ہیں جو ایک صحابہ کرام کی تصویر کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ 11 مطلب عباد الرحمن کی صفات کیا ہیں وہ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی مطلب جو ہے کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے ان کی چال بالکل نرم ہوتی ہے، ان کا رویہ بالکل نرم ہوتا ہے۔ نمبر دوسرا کہا گیا کہ ان کے بولنے کا انداز ایک دم میٹھا ہوتا ہے، وہ سلام کے ساتھ بات کو شروعات کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے قریب سے قریب کرتے ہیں۔ تیسرا کہا گیا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے آگے سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھا کہا گیا کہ ان کے اوقات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مال کو، اپنے اوقات کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ پانچواں کہا گیا کہ وہ مال میں مطلب جو ہے فضول خرچی سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی اتنے کنجوس بن جاتے ہیں کہ بخیلی ان کے اندر مطلب جو ہے ڈٹ کر جمع ہو جاتی ہے۔ کہا گیا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ساتویں چیز کہی گئی کہ اللہ کے حرام کردہ ناحق مطلب جو ہے جو جان ہے اللہ رب العالمین کی، اس کو ناحق قتل نہیں کیا کرتے۔ نمبر 8 میں کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے اور نہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ 9ویں چیز کہی گئی کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے بلکہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ سچائی اور حقانیت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ 10ویں چیز کہی گئی وہ کسی چیز سے گزرتے ہیں تو شریفوں کے ساتھ کی طرح گزرتے ہیں، وہاں پہ الجھتے ہوئے نہیں کھڑے ہو جاتے۔ 11ویں چیز کہی گئی کہ اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بات کو غور سے سننے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اور پھر اللہ کے آگے استقامت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ عباد الرحمن کی بہترین مثالیں اور بہترین صفات ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے سورہ کا اختتام رجوع اللہ ہونے اور انکار حق سے مطلب دور ہٹ جانے اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کرنے کی تلقین کرتے ہوئے یہ سورہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب یہ پارہ داخل ہوتا ہے سورہ شعراء کے اندر۔ سورہ شعراء بھی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت میں جو اہم ترین بات بتائی گئی، ہم نے دیکھا کہ وہاں نبی کون ہے، اس کی وضاحت ہمارے سامنے آئی۔ اب اس سورے میں بتایا گیا کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے، اور بتایا گیا کہ نبی کا کام اصلاحی کام ہوتا ہے۔ اس کی بات بتاتے ہوئے اس میں مختلف مطلب جو ہے مثالوں کے ذریعے سے ان کے کام کی وضاحت کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ اس سورے کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور بتانا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، وہ نشانیاں مانگتے ہوتے اور نشانیوں کے لیے مطلب جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دل میں ایک عجیب سے کسمندگی محسوس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ غم نہ کرو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے ہیں، اور یہ ایمان لانے کے لیے نشانیوں کا جو تقاضا تم سے بار بار کرتے رہتے ہیں، نشانیاں بھیجنا کوئی مشکل کام اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے، مگر جو نشانی کتاب کی شکل میں ہم تمہیں بھیج چکے ہیں وہ بہترین مثالی مطلب جو ہے ہمارے پاس مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہر نبی کی دعوت پیش کرنے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہے بنیادی دعوت، دوسرا ہے اس میں کنٹمپرری ایشوز جو ہوتے ہیں، اس وقت کے موجودہ مسائل جو ہوتے ہیں ان کو ایشوز کو ایڈریس کرنا مطلب جو ہے اہم ترین مطلب جو ہے وقت کے رسول کا تقاضا ہوتا ہے۔ ان 2 طریقے کے دعوت کے ذریعے سے تم ان لوگوں کو مخاطب کرو گے۔ سامعین کرام، بنیادی مطلب جزء جو انبیاء کرام کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی جزء ہے توحید، آخرت، نبوت، اخلاق اور انسانی فسادہ
फसादात और अदल इंसाफ के तौहीद, आखरत, नबूवत, अखलाक और इंसानी मसावत और अदल इंसाफ, ये मतलब जो है वो बुनियादी मतलब जो है काम जुज हैं जो हर नबी बराबर से यही काम करता रहता है। दूसरा है वो जो कौम मतलब जो है उस वक्त की अपने अपने हिसाब से जहां वो मसला मतलब जो है अपने आप को महसूस करती है, उस वक्त के इश्यूज को मतलब जो है एड्रेस करना और इनको मुखातिब करते हुए तमाम अंबिया कराम की तारीख को यहाँ पे वजाहत के साथ पेश किया गया है। वाकयात बिल्कुल सेम है मगर अंदाज पेश करने का बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए उसको देखते हैं। पहला यहाँ पे अंबिया कराम की तारीख को बताते हुए अंबिया कराम के काम का क्या तरीक़ाकार है वो बताया गया। पहला मतलब जो है कहा गया कि मूसा अलैहिस्सलाम की मतलब जो है मिसाल हमारे सामने पेश की गई। कहा गया कि नबूवत का मतलब जो है दावा करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को चुन लिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने भाई को चुन लिया और वहां से वो निकल कर खड़े हो गए और जब वहां गए तो फिरऔन के पास वो जब गए तो वहां पर उनकी और फिरऔन की आमने सामने डायलॉग बाजी हुई। दावत हक को पेश करने का सलीका मतलब जो है उनके सामने पेश किया गया, क्योंकि उस वक्त के दौर में जो लोग मतलब जो है इस तरह इनकारी कर रहे थे वो लोग बुत परस्त लोग थे। तो इनके बुतों को मतलब जो है खत्म कर देना, इनके रुआब को खत्म कर देना, उसकी वजाहत यहाँ पे तफसील के साथ आई है। कहा गया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पे पहुंचे तो फिरऔन से हम कलाम हुए तो फिरऔन ने उनसे कहा कि तुम दावत लेके आए हो जबकि तुम मतलब जो है कत्ल करके यहाँ पे से भागे हुए हो। मूसा अलैहिस्सलाम डट कर वहां पे खड़े हो गए। कहा कि उस वक्त तो मैं नबी नहीं था और मैं मासूम था और मैं नासमझ था। आज इस वक्त का नबी बनकर मैं तुम्हारे सामने हक का ऐलान करते हुए तुम्हारे पास आया हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम मतलब जो है जवाब देके मतलब जो है वहां पे खड़े रहे तो उसने कहा कि तुम मतलब जो है मेरे साथ बनी इसराइल को मतलब जो है मेरे साथ जाने की इजाजत दे दो, इसलिए कि तुम इन्हें मुख्तलिफ इज्तिमाई काम करने से इन्हें मतलब रोके रखे हो, चाहे मतलब जो है ईदेन की नमाज हो, जुमा की नमाज हो या मजहबी इज्तिमाआत की आज़ादी हो, इनको नहीं मैसर आती, तो इसलिए मुझे इनके साथ ले जाने की इजाजत दे दो। उस वक्त फिरऔन ने कहा तू मेरे घर में खड़ा हुआ है और मुझ ही से मुतालिबात करता है। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मैं इसलिए कि तू इन पर जुल्म सितम करता है, इस वजह से तेरे सामने ये बात रखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को इसने कहा कि क्या मतलब जो है तू मेरे पास रहा, तू मेरे पास परवरिश पाया और मेरे से मतलब जो है तकाजा करता है और मुझसे मतलब जो है छुड़ाना चाहता है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ बेशक मैं तुम्हारे पास रहा मगर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मेरे मतलब जो है तमाम कौम तुम्हारे गुलाम बनकर मतलब जो है तुम्हारे सामने झुकी रहे, ऐसा मुमकिनात में से नहीं है। फिरऔन ने कहा कि अच्छा तुम्हारा रब कौन है? वाज़ेह तौर पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जो आसमान और जमीन का रब है। फिरऔन ने मजाक उड़ाते हुए दरबारियों से मुखातिब होकर कहा अरे साहब सुनते तो हो कि ये साहब क्या कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल पागल से मालूम होते हैं। ऐसे हालात में दाई का मुश्ताल हो जाना, मुख्तलिफ अंदाज में आवाज से मतलब जो है गुस्से का झलक देना, भपक पड़ना और मतलब जो है वहां पे उन पर पल पड़ना, ऐसा रवैया मोमिन का नहीं होता। वहां पे इस्तिकामत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े रहे और बात को सुनते रहे। उस वक्त उन्होंने बेहतरीन मतलब जो है जो काम पेश किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मेरा खुदा तो वो है जो सारे कायनात को चला रहा है, जिंदगी और मौत देता है, मैं वैसे रब्बुल आलमीन की तरफ झुकता हूँ। ये वो सिफात आलिया है जहां मूसा अलैहिस्सलाम के मिसाल के तौर पर हमारे सामने बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। वाकया तो लेकर चला गया है, यहाँ से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर उस पर समंदर से गुजार कर वादी फारा तक पहुंचने तक और फिरऔन के गरकाब होने तक का वाकया इसमें बड़ी तफसील के साथ पेश किया गया है। रह गया दूसरा वाकया, इसमें पेश किया गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम खुद अपने घर में अपने बाप को माबूदों की हैसियत से मतलब जो है वहां सिजदा रेज होते हुए देखा तो ये परेशान हो उठे। तो उन्होंने जो काम मतलब जो है पेश किया वो ये है कि वहां बेचैन होकर खामोश नहीं बैठे, बल्कि उनको यानी अपने बाप को और कौम को उन्होंने मुखातिब करके हक की दावत दे डाली और कहा कि तुम जिसको पूछते हो क्या ये तुम्हारी सुनते हैं और क्या ये नफा नुकसान तुम्हें पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि ये हमारे बाप दादा पिछले मतलब जो है दिनों से करते आ रहे हैं, इस वजह से ये रवैया हम भी करते चले आ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जरा आंखें खोल कर देखो, अकल से काम लो, मैं तो इनको नहीं मानता, बल्कि मेरा रब्बुल आलमीन तो वो है जिसने मुझे पैदा किया है, रिस्क मुझे दिया है, बीमारी में शफा अता फरमाता है, मौत के बाद दोबारा जिंदगी बख्शने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी दुआओं को जरूर बख्शिश अता फरमाएगा। ये है वो नबी का
انداز، یہ ہے وہ دعوت کا انداز جو لوگوں کی اصلاح کے سلسلے میں وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، دعا بہترین ہے جس کا کوٹیشن یہاں پہ پیش کیا گیا، کہا گیا کہ اے میرے رب مجھے علم، حکمت اور صحیح فہم اور قوت فیصلہ عطا کر، مجھ کو صالحین میں شمار کر، بعد میں آنے والی نسلوں کو مجھ میں سچائی یا ناموری عطا کر، اور مجھے جنت کا وارث بنا دے، میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن اللہ رب العالمین تو اٹھائے گا، اور اس وقت کوئی مال وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں دے گا بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو جائے۔ سامعین کرام، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا جو سب سے بڑا مطلب جو ہے جو مسئلہ تھا وہ بت پرستی تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ واقعہ ان کے سامنے مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے ڈائلاگ بازی کی، ان کو باتوں کے ذریعے سے عقائل کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین وہی ہے جو سارے کائنات کا رب العزت ہے، نہ کہ تمہارے وہ معبودان جن کو تم بنا کر پوج رہے ہو، وہ تمہاری کچھ نہیں سنتے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے واقعہ پیش کیا گیا نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مطلب جو ہے اس وقت کا سلگتا ہوا جو برننگ ایشو تھا وہ تھا ذات پات میں اونچ نیچ، یعنی امیر امیر تھے، غریب غریب تھے، اور چھوٹے چھوٹے تھے، بڑے بڑے تھے۔ ایسے دور میں مطلب جو ہے نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دین کو ان کے سامنے پیش کیا۔ جب پیش کیا تو وہاں ہمارا خیر خواہ ہوں، انہوں نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی بندگی کرو۔ لوگوں نے فوراً کہا کہ اے نوح، تمہارے اوپر ہم ایمان تو لائیں گے، مگر تمہارے ساتھ جو طبقہ ہے وہ ہماری نظر میں اراذیل یعنی غریب ہے، بے حیثیت ہے، بے اثر لوگ ہیں، اور ہم مطلب جو ہے ٹھہرے عمرہ، علماء، مذہبی پیشوا اور پھر معززین۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ ان کو میرے پاس جو آتے ہیں انہیں میں دھتکار دوں، بلکہ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں۔ اس طرح آپ نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش 900 سال تک مطلب کرتے رہے، مگر جب وہ نہیں مانے اس کے بعد عذابات نے انہیں گھیر لیا۔ اس کے بعد مطلب جو ہے اصلاح کا یہ انداز یہ نبوی کردار ہوتا ہے، اس کی یہاں پہ وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش کیا گیا کہ بیان کرنے کا کہ دعوت کس طرح پیش کی جائے۔ ایک نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہے عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کی جو خرابی اس قوم کی تھی وہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر لمبی لمبی بڑی بڑی مطلب جو ہے وہ بلڈنگیں بنانے کا انہیں شوق تھا، اور وہ بلڈنگیں بناتے تھے کیونکہ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی کثرت سے انہیں نوازا تھا۔ اس وجہ سے وہ بے فائدہ عمارتیں بناتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، انا کی تسکین کے لیے، خواہشات کی دوڑ کے لیے، بے خواہشات مطلب جو ہے اپنی خواہشات کے بے جا جنون کے لیے اس قوم کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بڑا شوق ان کو تھا، اور وہ اس کو مزین کیا کرتے تھے، اور اسے مستحکم بنانے کے لیے اپنی محنت، وقت، مال، قابلیتیں انہوں نے صرف کر رکھی تھی۔ نوح علیہ السلام نے ان کی طرف اس ایشو کو مطلب جو ہے ایڈریس کیا اور کہا کہ اس برائی کی طرف اشارہ کر کے انہیں آگاہ کیا کہ لوگوں، نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے میں غلو کر رہے ہو، محل و قصر تعمیر کرتے ہو، اور تمہارا معیار انسانیت و کردار اتنا گر گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں رحم اور غریبوں کے ساتھ مطلب ایثار و قربانی کے مادے ختم ہو کر رہ گئے ہیں، اور تم جابر اور ظلم کرنے والے مطلب جو ہے بن کر بیٹھ گئے ہو، اور بس تمہیں مطلب جو ہے اللہ کی طرف لوٹ آنے میں تمہاری بھلائی ہے، اور تمہیں اسی میں فلاح تمہیں نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور قوم کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ ہے صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود کی طرف بھیجی گئی تھی۔ کہا گیا کہ یہ قوم کی بھی برننگ جو ایشوز تھا بالکل مطلب جو ہے عاد ہی کی طرح مطلب جو ہے سملر تھا، کہ وہ بھی بلڈنگیں بناتے تھے، ان کو بھی اللہ رب العالمین مال و دولت سے بڑی مطلب کثیر تعداد میں نوازا تھا۔ اس وجہ سے اپنی دولت اور قوت اور کمالات کی نمائش کرنے کے لیے انہوں نے بڑے مطلب جو ہے بڑے بڑے بلڈنگیں بنانا یہ بھی کام شروع کر دیا تھا، اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں کی بہترین لیڈرشپ جو جبار کی حیثیت سے منظر عام پر آئی تھی وہ ان کو سپورٹ کرتی تھی اور صالح علیہ السلام کی دعوت سے انکاری کرتی تھی۔ اس وقت ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کو صحیح ایڈریس کرنے کے لیے صالح علیہ السلام نے انہیں ایک نشانی دی، اور وہ اونٹنی کی شکل میں تھی، مگر اس اونٹنی کو انہوں نے مطلب جو ہے اس نشانی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اسے ختم کر کے مطلب جو ہے اپنی جباریت کو قائم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے غرور کو اور ان کے گھمنڈ کو اور ان کے غلوات کو بالکل مطلب جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور پھر ان کو صفائے ہستی سے بالکل مٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک قوم کا اور قوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ ہے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کا برننگ ایشو جو تھا وہ ہے شہوت
پرستی، یعنی وہ شہوت جو اختیار کرتے تھے وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے مطلب جو ہے پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کی بنیادی دعوت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا اور انہیں کہا کہ تم کیسے بد کردار لوگ ہو جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، جبکہ یہ کام جانور بھی اس طرح نہیں کیا کرتے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا، منع کیا، نصیحت کی اور آخرکار وہ نہ مان سکے تو ان پر عذاب بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور قوم کا تذکرہ کیا گیا، وہ ہے ایکا والے، ان کی طرف مدین کی طرف جو قوم کو رسول بنا کر بھیجا اس قوم کی طرف، وہ ہے شعیب علیہ السلام۔ اس کا مطلب جو ہے سب سے برننگ ایشو ان کا جو تھا یا سب سے بڑا مسئلہ یا خرابی ان کے اندر جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ رشوت خور تھے، سود خور تھے، ناپ تول میں دھوکہ بازی کیا کرتے تھے۔ اس قوم کے اس نبی شعیب علیہ السلام نے ان کو اس پر مطلب جو ہے ایڈریس کیا اور ان کو کہا کہ یہ دھوکہ بازی، یہ فریب کاریاں، یہ رشوت خوریاں یہ تمہارے لیے مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے، پلٹ آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بنیادی نبوت کے اس جز کو سامنے پیش کرتے ہوئے انہوں نے اس ایشو کو مخاطب کر کے ان کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ لوگ بد کردار کے بد کردار ہی رہے، اسی دنیا کو سمیٹنے میں مگن رہے۔ اسی کے نتیجے میں ان تمام حقائق کو پیش کرتے ہوئے جو انبیاء کرام ہیں انہوں نے ان برننگ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تمام حقائق جو یہاں پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ان تمام باتوں کی طرف بتاتے ہوئے ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ کہہ دو کہ داعیان اسلام کو بتایا گیا کہ تم اپنے علاقوں میں قوم کے ان مطلب جو ہے مسئلوں کو ایڈریس کرنا تم بھی سیکھو، جس طرح رسولوں نے مطلب ایڈریس کیا تھا، اور انہیں مخاطب کر کے اصلاح کی کوشش کرو۔ یہی کام انبیاء کا تھا اور یہی کام انبیاء کے بعد ان لوگوں کا ہے جو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے رسول کو مطلب جو ہے شاعر کہنے پر مطلب تبصرہ کیا گیا اور وضاحت کی گئی۔ کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے وقت کے رسول کو شاعر کہتے ہو، جبکہ شاعر کا جو انداز ہے وہ ہے عشق پر، اس غزل پر یا پھر شہوانی تعلق پر یا پھر عشق بازیوں پر یا پھر شراب خوری پر یا قبائلی منافرت پر یا جنگ و جدال کے نسلی فقر و غرور پر مطلب جو ہے تبصرہ کرنے والا انداز ہوتا ہے۔ مگر تمہارا یہ حال مطلب جو ہے تم نبی کو کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے، اس پر غور و فکر کر کے دیکھو کہ کیا وقت کا رسول جو کتاب لے کے آیا ہے، جو باتیں لے کر آیا ہے، وہ اس کا اپنا کلام ہے یا آسمان سے اترا ہوا کلام ہے؟ اور اس کا اپنا انداز دیکھو، وہ منفرد کلام پیش کرتا ہے، منفرد مطلب جو ہے اخلاق کردار کی صحیح عکاسی کرنے والی تعلیمات تمہیں پیش کرتا ہے، مگر پھر بھی تم ہو کہ اسے مطلب جو ہے شاعر کہتے ہو۔ اور آخر میں اس سورے کے اختتام پر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ اور دعوت دو اور پھر انہیں دین کی طرف بلاؤ، اور جو لوگ قریب آئیں ان کو اپنے رحمت خاص سے ان کی توازہ کرو اور اسے اپنے دامن میں سمیٹ کر مطلب جو ہے ان کو بکھرنے سے بچا لو۔ اور جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں اس پر غم نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین جب انہیں گھیر لائے گا تو اس وقت یہ وہاں پہ چلاتے رہیں گے، پچھتاتے رہیں گے، حسرت زدہ ہوتے رہیں گے، مگر ان کو وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائے گی۔ اس کے بعد داخل ہوتے ہیں سورہ نمل میں، اس کا آخری حصہ۔ اس حصے میں یہ سورت بھی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت میں نبوت کے مختلف اقسام کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز مومنین کی صفات سے کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور آخرت پر یقین کرتے رہو۔ ان صفات عالیہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پھر سے مطلب شروعات ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جہاں وہ پیش کرتے ہیں وہاں ان میں سبق لینے کے تین مطلب جو ہے بڑے مطلب جو ہے حصے موجود ہیں۔ کہا گیا کہ پہلا حصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے جو نبوت ملی اسی طرح ملی جس طرح دوسرے انبیاء کرام کو ملی ہے، کوئی مطلب جو ہے الگ اچنبے والی کوئی بات نہیں ہے، بالکل انبیاء کرام میں سملرٹی بالکل مطلب سیم ہے۔ دوسری چیز میں بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے معجزات مانگے، جو لوگوں نے مانگے تو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا، مگر ان کو دیکھنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے اس پر ایمان نہ لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرمایا کہ کس طرح ان پر عذابات بھیجے اور انہیں اس دنیا سے تہس نہس کر کے مٹا کر انہیں خاک آلود کر دیا۔ پھر تیسری چیز بتائی کہ مفسدین کو اللہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ انہیں وقت دیتا ہے، انہیں طرح طرح سے سمجھاتا ہے۔ ان کے پاس داعیان اسلام، انبیاء کرام مطلب جو ہے لوگ آتے ہیں اور انہیں ذہن سازی
راضی कराने की कोशिश करते हैं, उनको मुतवज्जा कराने की कोशिश करते हैं, उनको झिझोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर इसके बावजूद भी कोई इस तरफ राग़िब नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रस्सी टाइट कर लेता है, उन्हें खींच लेता है और उन्हें घेर लेता है। जब वो अल्लाह के पास पहुंचते हैं तो फिर वहां से बचकर निकलने की कोई राह वो मौजूद नहीं पाते। फिर इसके बाद बताया गया कि नबूवत का काम क्या है। जब्बारों से टकराना और मतलब जो है इनके सामने खड़े हो जाना और बाकायदा तौर पर अलल ऐलान मतलब जो है हक का ऐलान कर देना, और अगर वो न माने तो इन्हें जिहाद के जरिए से इनको मनवाने की कोशिश करना, ये मतलब वक्त के रसूल का काम होता है। न कि ऐसा हो जो लोग तकाजा करते हैं कि वो मतलब जो है क्या कि वहाँ दब जाए, इनसे बचकर चलने की कोशिश करे, घुटने ठेक दे, मसालिहत के साथ मज़ाकिरात करता रहे, हुक्मरानों की चापलूसियाँ करता रहे, या इनके यहाँ मतलब जो है वो मिलने मिलाने का तकाजा करते हुए इन्हें मतलब जो है इनसे आमने सामने कुछ मुआहदात तय कर ले। ये अंबिया का काम नहीं होता, बल्कि हक व बातिल का फर्क वाज़े तौर पर पेश करना और फैसले के साथ मतलब जो है इस्लाह की कोशिशें करना, वरना अगर वो न माने तो टकराव के साथ खड़े हो जाना। इसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को सामने लाते हुए पेश किया गया कि वो शख्स था जिसने हुकूमत को टक्कर लिया, वक्त के जब्बार मतलब जो है शख्स से टक्कर लेकर फिरऔन से मतलब जो है बाकायदा तौर पर डायलॉग बाजी की और उसे वहां से ले जाकर उसे गर्काब कर दिया। ये मतलब जो है अंबिया कराम का बेहतरीन काम होता है। दूसरी बात, इसके जब कभी अंबिया कराम को हुकूमत भी मुयसर आती है, इसकी वजाहत भी की गई कि कभी कभी इस तरह टक्कर लेना पड़ता है और कभी कभी अंबिया कराम हुकूमत पर भी फाइज हो जाते हैं। उसकी मिसालें दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर पेश की गई। कहा गया कि दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान साबित हुए और सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ये थी कि ऐ मेरे रब, मुझे हुकूमत दे दिया है तो क़यामत तक ऐसी हुकूमत किसी को अता न कर। आपकी हुकूमत जिन्नात पर थी, हवाओं पर थी, चरिंद परंद पर थी, वो इससे काम लेते थे, और ये है अक़सा में अंबिया जो अंबिया कराम को अता की गई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का इसमें एक वाक़या पेश किया गया है, वो है एक चूंटी का वाकया, और वो चूंटी को रोंदने वाला वाकया। उस वक्त उन्हें वहां वजाहत की गई कि किस तरह से मतलब जो है उन्हें वो अता की गई थी। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसका भी यहाँ पे कोटेशन पेश किया गया है, और वहां उन्होंने बेहतरीन अक्कासी के साथ वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के साले बंदे होने के तकाजे के साथ उन्होंने अपनी दुआ की तकमील के लिए हाजात अपने रखे थे। इसके बाद यहाँ पे एक वाकया सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो भी पेश किया गया, जो मलिका सबह का दार इस्लाम में दाखिल होना, हुदहुद के जरिए से मालूमात हासिल करना, उनका तख्त को यहाँ पर जिनात के जरिए से मुतय्यन कर देना, उसके बाद अक्कासी हक मतलब जो है वाज़े कर देना, और उसके बाद मलिका सबह का मतलब जो है दार इस्लाम में दाखिल हो जाना और हक की गवाही देना, उसकी तफसील वाक़े की शक्ल में यहाँ पे पेश की गई है। उसके बाद आद और समूद के वाक़यात को भी पेश करते हुए कहा गया कि किस तरह से जो अंबिया कराम थे उन्होंने किस तरह से एड्रेस किया और किस तरह से लोगों को अपना जो काम था उसी मुतय्यना वक्त के साथ, उसी मुतय्यना हक के साथ उन्होंने उस किताबों के साथ हक का बोल बाला मतलब जो है इस दुनिया में राइज करने के लिए उन्होंने बेहतरीन काम मतलब जो है सर अंजाम दिया है। सामईन इकराम, इस तरह ये सूरा या ये पारा अपने इख्तिताम पर पहुंचा है, मगर इनके जो हासिल हैं, इसमें जो असबाब हैं, वो इस तरह हमारे सामने पेश किए जाते हैं कि अंबिया कराम की जिंदगियों में इनके काम में बहुत सारे अक़साम हैं। मोमिनीन और दाइयान को अपने हिसाब से, अपने मुखातिबीन के हिसाब से अपने मॉडल को, अपने नबी को चुनना पड़ेगा। और दूसरा, दाई पर जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं अंबिया कराम पर भी लगाए गए, दाइयान इस्लाम पर भी लगाए जाते रहेंगे, मगर इसमें नसीहत की गई कि दाई लोग इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इससे गमज़दा होने, मगमूम होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मतलब जो है जो हमारा फोकस है वो हक पर होना चाहिए। अगर हम सीधे रास्ते पर हैं तो अल्लाह ताला ने इसमें बताया कि लोग इल्ज़ाम तराशने में इसी तरह इल्ज़ाम तराशते रहेंगे, तुम इन्हें सुने अनसुनी करते रहो, और अंजाम कार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, वो तुम्हें सीधा रास्ता बताएगा, वो तुम्हें गाइडेंस पेश करेगा, वो तुम्हें बेहतरीन मतलब जो है अक्कासी के साथ, मुख्तलिफ इमदाद के साथ तुम्हारे हक का बोल बाला करने की तुम्हारे अंदर ताकत पैदा करेगा, फरिश्तों से मदद देगा, और तुम्हें और तुम्हारे उन तमाम साथियों को जो हक का कलिमा बुलंद करने के लिए तुम्हारे साथ आते हैं उनको उरूज अता करेगा। उनको बशारतें दुनिया की भी अता की गई, उनको बशारतें आसमान की भी अता की गई। इसमें अहम तरीन हिस्सा जो पेश किया गया, कहा गया कि दाइयान इस्लाम उठो, अंबिया कराम भी उठकर हक का
بول بالا کرنے کے لیے اٹھے تھے، اب انبیاء کرام اس دنیا سے ختم ہو گئے ہیں، تو یہ کام میرا اور آپ کا ہے جو اس خلیفہ کی حیثیت سے اس منظر عام پر آئے ہیں۔ تو اس کام کے لیے ہم سلیکٹ کرو کہ اس وقت جو برننگ ایشو اپنے اپنے علاقے کا ہے اس کو ایڈریس کرو اور اس کے ذریعے سے اقامت دین کے کام میں سرگرم عمل رہو۔ یہ نصیحتیں اس پارے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے اور انبیاء کرام کا سا رویہ اختیار کرتے ہوئے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا اختتام کرنے کی مجھے اور آپ کو طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، صحیح قوت فیصلہ عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔